خان صاحب کی بدترین ناکامی کے بعد ایک دفعہ پھر ڈسکشن اور ڈیبیٹ وہیں پر آپ پہنچی ہے جہاں سے یہ سٹارٹ ہوئی تھی۔ پاکستان نے آمیریت، ڈکٹیٹرشپ، مارشل لا سب آزما لیے ہیں، اور پی ڈی ایم کی ناکامی کے بعد ہی تو خان صاحب کو چانس ملا تھا۔ ہم نے جمہوریت کی مختلف شکلیں بھی دیکھ لی ہیں، اس کے علاوہ ہم نے ٹیکنوکریٹس کی حکومتیں بھی دیکھ لی ہیں۔ آخر یا اسد عمر یا حفیظ شیخ، ڈاکٹر عشرت حسین، ڈاکٹر اشفاق، ڈاکٹر سلمان، شبر زیدی صاحب، شوکت عزیز یا ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہیں، یہ سب ایکسپرٹس ہی تو ہیں، انہوں نے کون سا تیر مار لیا۔ اور جب ہم صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں، صدارتی نظام میں 2 پاور اگر انکریز ہو جاتی ہیں پریزیڈنٹ صاحب کی، تو کوئی فنڈامنٹلی اسٹرکچرلی سسٹم چینج نہیں ہو جائے گا۔ اگر آپ چیک کریں، پاکستان کا آئین عملاً ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اس آئین کو نہ فوجی قیادت مانتی ہے، وہ اپنی بندوق کی نال پر، بندوق کے زور پر طاقت حاصل کرتی ہے اور بیک اینڈ سے اپنی پاور گین کرتی ہے۔ اس کو سیاستدان بھی نہیں مانتے، وہ بھی ایجوٹیشن کے ذریعے اپنی طاقت حاصل کرتے ہیں اور بیک اینڈ پہ ڈیل کرتے ہیں۔ نہ جج مانتے ہیں، نہ وکیل مانتے ہیں، اور وہ سب اپنے طاقت سے اپنے مفاد حاصل کرتے ہیں۔ اسٹاک بروکر نہیں مانتے اس کو تاجر نہیں مانتے۔ پراپرٹی ڈیلر تو جناب سپریم کورٹ میں 460 ارب روپے رشوت دے کر اپنی چیزیں لیگلائز کروا رہے ہیں۔ کیا میڈیا اس کو مانتا ہے؟ دیکھیں، جو ہر کوئی اپنا گروپ بنا کر اپنی طاقت حاصل کر رہا ہے، اپنے مفاد حاصل کر رہا ہے، کوئی بھی سائن کو نہیں مانتا سوائے کچھ غریبوں پر نافذ کرنے کے لیے، خواص کے لیے ہے ہی نہیں۔ اور یہ جب یہ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، یہ صرف بندر بانٹ کا نیا فارمولا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن اصول یہ ہے کہ اگر آپ وہی کچھ کریں گے جو آپ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں، تو آپ کو وہی کچھ ملے گا جو آپ ہمیشہ سے آپ کو ملتا رہا ہے۔ مومن ایک سوراخ سے دوسری مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ اصل مسئلہ یہ نظام ہے جو ہمیں مغرب کی غلامی کی یادگار کے طور پر ملا ہے، اور یہ کبھی تبدیل نہیں ہوا۔ بے شک جتنی بھی حکومتیں بدلی ہوں، نظام وہی کا وہی رہا ہے، اور یہ ساری ڈسکشن انہوں نے افراد تک محدود رکھی ہے، نظام کی ڈیبیٹ کبھی نہیں کرتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مشرف، زرداری، نواز، عمران، ان سب حکومتوں میں کیا کیپٹلسٹ نظام نافذ نہیں رہا؟ کیا جی ڈی پی ریٹ بڑھانے کو ترقی نہیں سمجھا گیا؟ کیا آئی ایم ایف کا پروگرام کون سی حکومت میں نافذ نہیں تھا؟ کیا ڈالر کی بنیاد پر کرنسی قائم نہیں تھی؟ فیاٹ کرنسی نہیں ہے ہماری؟ فسکل خسارے کو سودی قرضوں سے فائنینس نہیں کرتے ہم؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو غیر ملکی سودی قرضوں کے ذریعے ہم فائنینس نہیں کرتے؟ کیا عوام پر بے دریغ ٹیکس نہیں لگاتے ہم؟ وہی نظام نہیں ہے۔ جب نظام وہی ہے، تبدیلی کیسے آئے گی؟ یہ خلافت ہے جس میں سونے چاندی کی بنیاد پر کرنسی ہوتی ہے، جس سے افراط زر ختم ہو جاتا ہے۔ خلافت میں بنیادی ضروریات کی گارنٹی دی جاتی ہے۔ خلافت میں انرجی، ہیوی انڈسٹری اور انفراسٹرکچر پروجیکٹ پرائمیرلی اسٹیٹ کے پاس رہتے ہیں، جس کی وجہ سے چیزیں کنٹرول میں رہتی ہیں، عوام کو سستے داموں ملتی ہیں، بالواسطہ اور سارے غیر شرعی ٹیکس ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے تبدیلی۔ کیا ان سارے ادوار میں مشرف کا ہو، اس سے پچھلی حکومتیں ہوں، زرداری کا ہو، نواز کا ہو، عمران خان صاحب کا ہو، عدالتوں کا نظام انگریز کے قانون پر کھڑا نہیں رہا؟ کیا نسلیں نہیں رل گئی اس نظام کے ذریعے؟ یہ دیکھیں، خلافت نے تاریخ میں ثابت کیا ہے کہ جرائم بالکل ختم ہو گئے تھے، عملاً نہ ہونے کے برابر تھے، لوگوں کو فوری اور سستا انصاف ملتا تھا۔ کیا ان سارے ادوار میں مشرف، زرداری، نواز، خان صاحب، اس سے پہلے ہمارا معاشرتی نظام لبرلزم، برابریوں، شخصی آزادیوں کی بنیاد پر نہیں کھڑا؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ سارے مغربی نظریات، ہمارے خاندان برباد نہیں ہو گئے اس کی وجہ سے؟ یہ خلافت کا نظام ہے جو مرد عورت کے رائٹ رول کو ڈیفائن کرتا ہے اور ان کے درمیان آئیڈیل تعاون کو حاصل کرتا ہے، جس کی وجہ سے خاندان سکون کی اور خوشحالی کی جگہ بن جاتی ہے ہمارے لیے۔ یہ خلافت ہے جو کہ تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی کو ہمیشہ اس نے پہلے بھی عروج پر پہنچایا، دوبارہ عروج پر پہنچائے گی۔ یہ نظام تو مغرب کے لیے صرف سستے مزدور پیدا کر رہا ہے۔ اس نے دین اور دنیا کو الگ کیا ہوا ہے، اور ہمیں اور ہمارے پورے سٹرکچر کو سیکولرائز کر دیا اس نے۔ یہ جو نظام ہے کرنٹ، یہ جو پچھلے تمام ادوار گزرے ہیں، کیا ہم انٹرنیشنل آرڈر کے غلام نہیں رہے؟ آئی ایم ایف کے، ورلڈ بینک کے، یونائٹڈ نیشن کے؟ ہم نے افغانستان کو دیا اسٹریٹجک ڈیپتھ، کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اس نظام میں نہیں ہوا۔ یہ خلافت ہے جو دعوت و جہاد کے ذریعے مسلم ورلڈ کو یونیفائی کرے گی اور اس ہمیں دنیا کی لیڈرشپ پہ واپس لے کر آئے گی۔ پھر ہم توہین رسالت کا جواب دیں گے، پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ ہمیں غلام بنا سکے۔ اور دیکھیں، یہ مسلمانوں کی ڈیسٹنی ہے، ہم اس سے کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ یہ مسلمانوں کی ڈیسٹنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے جس کے آخری الفاظ ہیں، ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ، اس کے بعد تم میں پھر خلافت علی منہاج النبوی واپس قائم ہوگی۔
ہیں.